یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ. میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی, پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دے کے جانے نہیں دے رہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی, میری ماما مجھے لینے آئی تھی, اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے, بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے, گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو, یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں, میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے, تم بہت لالچی انسان ہو. اس کے علاوہ میری ماں نے کوئی ورڈ بولا ہو نا تو مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہوگی. اس کے علاوہ میری ماں نے کچھ کہا ہو, میری ماں نے صرف اتنا کہ تم بہت لالچی انسان ہو, بس. انہوں نے اتنی گالیں دی. اس کی ماں نے کہا جان دے سمی, لعنت بھیج, ہن نہ رکھی ہے, جان دے, ہن نہ رکھی. میں چلی گئی, میں باہر نکلی ہوں, سمی نے میرے ہاتھ سے چابی کھینچی ہے گاڑی کی, ادھر دو نہیں دوں گا. اور کیونکہ الماری میں میری کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, الماری کی چابی میرے ہاتھ میں تھی, چابی کھینچی میرے سے, میں وہاں سے چلی گئی. پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سامان اٹھا کر لے گئی ہے, زیور بھی اٹھا کے لے گئی ہے چیزیں, میں اس بات پہ بالکل وہ نہیں کرتی کہ میں نے سامان نہیں اٹھایا. میں نے اپنا سامان اٹھایا اس گھر سے, بالکل اٹھایا, لیکن میں نے اپنا 40% اس سامان اٹھایا, وہ بھی مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں مرزا انجم کے, اس نے کال کی جنت کے فادر کو, میں نے کال کی اس لیے کیونکہ مجھ سے بہت بدتمیزی کر رہا تھا, میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا, میرے باپ کو گالیاں دے رہا تھا. یہ اس کے فادر, اس کے ماموں سارے ان کے تھے, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلی اور میری ماں تھی, بس کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ذلیل کیا. پھر میں ان کو کال کی, مجھے سامان نہیں اٹھانے دے رہے. اس نے مجھے 40% سامان اٹھانے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے گھر اس کا کچھ نہیں ہے, یہ صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے گھر میں کچھ ان کا نہیں ہے. ایک فریج, ایک اے سی کے علاوہ اور ایک واشنگ مشین کے علاوہ ان کے گھر میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. سارا سامان میرا ہے. میں کچھ سامان اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے گئی تھی, کیونکہ جب انہوں نے گھر میں نے ان کا شفٹ کروایا تھا, جب ہماری شادی ہوئی تھی, کیونکہ ان کا گھر چھوٹا تھا, تو میں اپنے گھر سے سامان اٹھا کر لے کر گئی تھی. میں ان کے گھر رکھا تھا کہ ابھی یہ رکھو, میں بعد میں اور لے کر آؤں گی. میں نے پورا گھر سجایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے. یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ سحر کا کوئی سامان ہمارے گھر نہیں پڑا. میں کہتی ہوں کہ لعنت اس پہ جو دوبارہ سامان کی بات کرے. میں کہوں گی ٹھیک ہے, کیونکہ تب معاملہ میرا نہیں ہو جائے گا, میرا ان کا ختم ہو کے ان کا اور اللہ کا ہو جائے گا. میں گاڑی پہ بھی بات نہیں کروں گی. یہ جو گاڑی کی بات کریں, کچھ پیسے میرے ہیں, کچھ ان کے ہیں. میں کیا کیا باتیں یہاں پہ بتاؤں, ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں یہاں پر بتاؤں گی. تو گاڑی میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں تھوڑے سے پیسے میرے ہیں, گاڑی میں ان کے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے ہیں. 60 سے 70 لاکھ روپے گاڑی میں میرا ہے, 10 لاکھ ان کا ہے. جھوٹ نہیں بول رہے, صحیح بول رہے ہیں. کیوں ہے ان کا, کس طرح ان کا 10 لاکھ؟ کیونکہ انہوں نے میری کسی ایک دوست کی شادی کروائی تھی جس میں 18 لاکھ اس کا بنتا تھا, اور انہوں نے اس سے 32 لاکھ روپے لیا تھا. جو اوپر فراڈ کے پیسے انہوں نے لیے تھے, اس سے انہوں نے ایک عدد گاڑی لی تھی 10,50,000 کی. وہ گاڑی بہت کھٹارا تھی, انہوں نے بیچ کے وہ مجھے کہا کہ زبردستی دوسری گاڑی لے لیتے ہیں, دوسری گاڑی لے لیتے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. ہماری بحث بھی تھی اس بات پہ کہ ابھی تو میں نے کرولا لی ہے, میں کیوں دوسری گاڑی لوں, میں کیوں دوسری گاڑی. انہوں نے کہا نہیں بڑی گاڑی لیتے ہیں, سب نے بڑی رکھی ہوئی ہے, شرم آتی ہے, میں چھوٹی گاڑی سے اترتا ہوں شہر تو شرم آتی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میرے نام پہ لے لیں. انہوں نے کہا تمہارے نام پہ کیوں لینی ہے, تمہارے بینک کی اسٹیٹمنٹ نہیں اچھی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا ہے, بہت زیادہ کمایا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ بنا نہیں سکی کیونکہ مجھے بانٹنے کی عادت تھی. میں نے کبھی حرام نہیں کمایا, مجھے پھینکنے, مجھے کسی کا اسکیم کر کے چیزیں لینے کی عادت نہیں تھی. میں نے ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھا ہے. آپ دینے والا ہاتھ رکھتے ہو تو ہی اللہ آپ کو دیتا ہے, ادروائز اللہ آپ کو نہیں دیتا. انہوں نے کیا کیا, میری دوست کے ان پیسوں سے وہ زبردستی میرے سے گاڑی میں لے کے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ سے نکلواؤ. ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نکلوا لی. تمہیں اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہیں اپنے بندے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تمہارا شوہر نہیں. وہ میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نہیں یار, گاڑی کو کیا ہی کرنا ہے, مجھے چھوڑ دے گا تو میں نے گاڑی کو کیا کرنا ہے, اور ایسا تھوڑی کرے گا اپنی بیوی بچی سے اوپر اپنی گاڑی رکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی نکلوا دیں. گاڑی نکلوائی. گاڑی کی قسطیں بھی میں دیتی رہی ہوں پچھلے سال اپریل تک, جب تک میں واپس آئی ہوں. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی. اور یہ جو زیور کی بات کر رہے ہیں, وہ سارا زیور میری ماں نے مجھے بنا کر دیا تھا, اور میں نے خود بنایا تھا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے ایک مجھے لاکٹ اللہ کا بنا کے دیا تھا, جس میں جو چین تھی وہ بھی میری نکال کے انہوں نے ولاگ بنایا تھا کہ میں نے اس کو وہ دیا ہے. وہ لاکٹ 80,000 روپے کا لاکٹ تھا, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, 1.5 لاکھ روپے اس لاکٹ کا مجھ سے لیا انہوں نے. 80,000 کا وہ لاکٹ تھا. یہ باتیں بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا کم کماتا تھا تو میں شوہر کو سپورٹ کر دیا, تو کیا کر دیا, میں نے شوہر کو صرف میں نے ہی سپورٹ کیا. سمی کوئی کام نہیں کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے دوست کے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتے تھے, سب کو کہتے تھے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا, میں اسٹوڈیو میں بیٹھا. اسٹوڈیو میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ گانے بنا رہے ہوتے ہو بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہاں لائیو بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی جو ان کی انکم کا ذریعہ تھا. دوسرا میرا ولاگس, میرے یوٹیوب چینل پہ ولاگس بناتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے سبسکرائبر دے کر بھیجا ہے اس کو اسی طرح
میرا اپنا چینل تھا, مجھے کسی نے کوئی سبسکرائبرز نہیں دیے. آپ اپنے چینل پہ سبسکرائبرز لے آئیں, آپ میرا چینل کو نہ یوز کریں. کہ مجھے اگر شوق ہوتا سوشل میڈیا پہ آنے کا یا اپنی بیٹی کو یوز کرنے کا, تو میں 1 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوں, میرے پاس 4000 کانٹینٹ ہے, میں لگا سکتی ہوں. میرا اسپارک ختم ہو گیا, میرا دل ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا, لیکن اب میرے پہ ذمہ داری ہے, میری بچی ہے چھوٹی, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, میں نے اس کو پالنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. اب میں تھوڑا سا کام کرنے لگی ہوں تو میرے خلاف اسٹوریز لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے کھلا اس لیے, کھلا اس لیے. بات صرف اتنی سی ہے, کسی کے خاندان کو بیچ میں نہیں لاتے. جب آپ نکاح کرتے ہو نا, اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہو خاندان خاندان خاندان, جب تک آپ میرے شوہر تھے تب تک انہوں نے آپ کا ساتھ ہی دینا تھا. ایک اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے, انہوں نے اپنے داماد کا ہی ساتھ دینا تھا, انہوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دینا. اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ ہے, میرے پاس چیزیں ہیں, تو آپ شوق سے وہ چیزیں دکھائیں. چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں, میں اس گھر میں رہی ہوں, میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی, لیکن میرے پاس جتنی ہوں گی اتنی بہت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے اتنی چیزیں دکھانے کی. مجھے بس یہ بتانا تھا میں نے کھلا کیوں لیا, کیونکہ ایک گھر میں رہ کے میں سب سارا خرچہ کر رہی ہوں, اپنی بیٹی کا, اپنے شوہر کا, کپڑوں کا, اس کے گھر والوں کے کپڑوں کا, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کر رہی ہوں. تو میں گالیاں نہیں سن سکتی تھی, میں اتنی بے عزتی نہیں سن سکتی تھی, اور اتنا جھوٹ میں نہیں برداشت کر سکتی تھی. صرف یہ مسئلہ ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹی سے ملنے نہیں دیتی, ان کو سب نے بلاک کیا ہوا ہے. بلاک والے نمبر پہ آپ میسج کر رہے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے. جن کی بیٹی کو آپ نے گالیاں دیکھ کر ذلیل کر کے, اس کے کردار پہ باتیں اچھال کے, پولیس والوں کے سامنے, غیر مردوں کے سامنے باتیں کیوں, وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا گھر آؤ تمہیں چائے شائے پلاتے ہیں, اپنی بیٹی سے مل کے جاؤ. وہ یہی کہیں گے کہ لیگلی آؤ. تو میں ابھی آپ کو یہی کہتی ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا آپ نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے پیچھے, جو پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیگل روٹ لیں گے, اب بالکل لیگل روٹ ہی لینا چاہیے. آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا, 1 سال پہلے. سال بعد آپ کو لیگل روٹ جو یاد آ رہا ہے, مجھے سب سمجھ ہے آپ کس بات سے آ رہا ہے. مسئلہ نہیں, آپ لیگل روٹ لے لیں, آپ لیگل روٹ لیں, میں اپنا لیگل روٹ دیکھتی ہوں, آپ اپنا لیگل روٹ دیکھیں. اور جو نیکسٹ لاسٹ پہ آپ نے بولا ہے کہ باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے, یہ تمہیں بہتر پتہ ہے. جب باپ نہیں نہ بن رہا ہوتا تو اس سے بہتر آپ باپ کے بغیر ہی زندگی گزارو. اور میں نے باپ کے بغیر اگر زندگی گزاری ہے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کے زندگی گزاری ہے. تو مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی بیٹی کا بھی باپ بنوں گی. اگر آپ میں باپ بننے کی اتنی وہ ہوتی نا, تو آج میں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی, آپ کی بیٹی بھی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی. یہ سوشل میڈیا پہ اچھا بننے سے بہتر ہے کہ اگر آپ شروع میں ہی اچھے رہتے, اپنے الفاظ اچھے رکھتے, تو میں آج آپ کی بیوی ہوتی. اینڈ یس, ڈونٹ کال می یور وائف, میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. 7 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کے نکاح کو ختم ہوئے ہوئے, میں آپ کی بالکل بیوی نہیں ہوں. اور آخری میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 راستے دینا, کہ ایک سمی اور ایک موت, اللہ مجھے اگر 2 راستے دے, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی. میں سمی کو آواز واپس نہیں جاؤں گی, میں 100 دفعہ موت کو چنوں گی, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی لڑکی اپنا گھر خراب نہیں کرتی. عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں, یہ عورتیں وہ ان کے پاس سے پاس سب کا ہوتا ہے. میرا بس, میں فیمس تھی, میرا سوشل میڈیا پہ تھا, پاس سمی کا بھی تھا, سب پتہ ہے مجھے, لیکن سوشل میڈیا پہ نہیں پتا, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا. اگر میں بھی بتا دوں 4000 چیزیں اور ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے صرف یہی بتانا تھا کہ سمی کا میرے ساتھ کیا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے میں نے کھلا لیا. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے سپورٹ کریں, میری دوست ہیں, یہ پہلے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, اور آپ کے گھر سے آ کے کھا کے گئے ہیں, تو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. بات ایسے ہے, جو آپ کی بہنیں بنی ہوئی ہیں نا, وہ پہلے میری بہنیں تھیں, اور وہ میرے منہ پر میری وجہ سے آپ کی بہنیں بنی تھیں. میرے کہنے پر وہ آپ کی عزت کرتی تھی, اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کوئی کھا کے نہیں گیا. اس گھر میں سب کچھ میں کرتی تھی, تو اگر کوئی کچھ کھا کے گیا تو وہ آپ کا نہیں گیا, آپ کی جیب سے کبھی کچھ نہیں گیا. جب تک میں سمی کے ساتھ شادی میں رہی ہوں, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, 5000 سے زیادہ سمی نے آج تک ایک دفعہ مجھے 5000 روپے نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا, یہ تمہاری جو ہے خرچہ ہے. میرے ہاتھ میں 5000 روپے رکھا تھا, یہ تمہارا خرچہ ہے. سمی میرے ہاتھ میں کبھی پیسے نہیں دیے. سمی نے جب بھی کمایا میرے تھرو کمایا. میرے تھرو کما کے کس طرح کمایا, میں نے کوئی کیمپین کر لیا, ہاف پیسے سمی نے لے لیے. میں نے کوئی بھی کیمپین کیے, مجھے کہیں سے بھی پیسے ہیں, ہاف سمی لیں گے. یوٹیوب پہ سمی ولاگ کریں گے, اس کے جو پیسے آئیں گے ہاف سمی لیں گے, اور وہ پیسے جاتے تھے ان کی مدر کے ہاتھ میں. میں نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, کبھی نہیں میں نے سمی سے کچھ مانگا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنا خود کماتی تھی, اپنا خود سب کر سکتی تھی, ایون اپنی بیٹی کا بھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری پورے سال پریگننسی میں نے اس کا خود کیا, انہوں نے میرا کچھ نہیں کیا. پریگننسی کے ڈلیوری تک سارے پیسے میں نے دیے ہیں. ایک دفعہ سمی نے پیمپر لا کے دیے تھے آئرہ کے, اور وہ جلدی ختم ہو گئے تھے. تو سمی نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اس بات پہ کہ اتنی جلدی تم نے پیمپر ختم کر دی. 3000 روپے کا پیکٹ آتا ہے پیمپر کا. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں لیا. پھر ایک دفعہ سمی آئرہ کے لیے میرے ہی پیسوں میں سے, میں نے ان کو اپنے لیے کچھ لینے بھیجا تھا, ان پیسوں میں سے بچا کے جھوٹ بول کے آئرہ کے لیے 2 کھلونے لے کر آئے تھے. تو جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی تھی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میں گھر کا سامان اٹھا رہی, سمی نے کہا یہ نہ اٹھائیے, میرے پیسوں کا آیا, میں اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا, یہ میرے پیسوں کا آیا. سمی نے اس قدر مجھے ذلیل کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے کھلا لیا کیونکہ ماما اسٹیج پہ چڑھ گئی اور کیک کٹ ہو گیا.
کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے صرف ایک کیک کٹنگ پہ خلا لے کر اتنی باتیں نہیں سنتا. کوئی بھی آج کل معاشرہ عورت کو نہیں بخشتا جس نے خلا لیا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان نہیں تھا سٹیپ میرے لیے اٹھانا, لیکن میری بیٹی محفوظ نہیں تھی. زیادہ ڈیپ باتیں میرے پاس اس سے 4000 زیادہ باتیں کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے مجھے صرف اتنا بتانا چاہیے جتنا ضروری ہے کہ میں نے خلا کیوں لیا. باقی کسی کو جج کرنا ہوتا ہے, کسی کے پاس ہے اس کو جج نہ کیا کریں. جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھا بن رہا ہوتا ہے نا, جو چپ بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ برا ہے. جو بہت اچھا پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہی اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا ایک فیک ہے, فیک لائف ہے ایک. جتنے بھی لوگ جتنا بھی کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, کچھ بھی سچ نہیں ہوتا, سب جھوٹ ہوتا ہے. تو کسی کو جج نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, سب کے. میری دعا ہے اللہ میری بیٹی کے, سب کی بیٹیوں کے جن کی شادیاں ہو گئی, جن کی بچیاں اب پیدا ہوئی ہیں, جتنی بھی بچی ہیں, اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ. دعا میں یاد رکھیں. میں چلتی ہوں, اس کے بعد میری کوئی ویڈیو نہیں آئے گی. یہ میرا آخری بات تھی جو میں نے کر دی ہے. میرا سمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو بولنا ہے, جتنے جھوٹ بولنے ہیں, جتنی چیزیں کرنی ہے وہ 100 دفعہ کریں, وہ ویوز لیں, جو مرضی کریں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی میں نے اب کسی کو کسی بات کا جواب دینا ہے. اللہ حافظ.